دوستو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی میں زیادہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی والوں کے گھر آئی ہوئی بارات بھی واپس لوٹ جاتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یو پی کے شہر بریلی میں ایک دلہن نے جہیز کے لالچی دولہے کو ایسا سبق سکھایا جس کو دیکھ کر دولہا بھی اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بریلی میں ایک ذیشان نام کے لڑکے کی شادی تھی۔ اس کی بارات جب دلہن کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی تو دولہے والے بلٹ بائک کی مانگ کرنے لگے اور کہنے لگے جب تک جہیز میں بلٹ بائک نہیں ملے گی تب تک نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر دلہن کے گھر والے بیچارے نکاح کی منتیں کرنے لگے، لیکن دلہا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد لڑکی کے گھر والے اپنی عزت بچانے کے لیے بلٹ بائک دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس کے بعد جب اس بات کی خبر دلہن کے پاس پہنچی تو دلہن نے کچھ ایسا کام کیا جس کو دیکھ کر دولہا اور اس کے گھر والے بھی سوچ میں پڑ گئے۔ دوستو یہ کہانی اتر پردیش کے بریلی شہر کی ہے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے لیاقت علی کی بیٹی سمرین، یہ نام پہچان چھپانے کے لیے بدلا ہوا ہے، سمرین کی سگائی عزت نگر میں رہنے والے ذیشان نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی۔ سگائی کے 1 سال کے بعد یعنی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے دونوں کی شادی کا دن بھی آ گیا، لیکن شادی کے 2-3 دن پہلے ذیشان نے بلٹ موٹر سائیکل کی ضد پکڑ لی، یعنی جہیز میں موٹر سائیکل کی مانگ کرنے لگا اور کہنے لگا اگر اسے جہیز میں بلٹ بائک نہیں ملی تو اس کی بارات لڑکی والوں کے دروازے سے واپس لوٹ جائے گی، یعنی وہ نکاح نہیں کرے گا۔ اس کے بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ لڑکا 250 باراتیوں کے ساتھ بارات لے کر لڑکی والے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ لڑکی والوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے باراتیوں کا استقبال کیا۔ اس کے بعد لڑکی کے والد آئے اور ان لوگوں کو ایک پنڈال میں لے گئے جہاں جہیز کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ لڑکی کا باپ ہر ایک چیز کو لوگوں کو دکھا رہا تھا اور ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا، یہ چیز آپ کو کیسی لگی، آپ کو یہ سامان کیسا لگا؟ لڑکی والوں کی طرف سے جواب مل رہا تھا بہت اچھا سامان ہے۔ دوستو اسی پنڈال میں ایک پلسر بائک بھی کھڑی کی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا دولہے کی فرمائش۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی جن میں لکھا ہوا تھا سسر کی فرمائش، تو کچھ ایسا سامان بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا ساس کی فرمائش۔ خیر سب لوگوں نے جہیز کا سامان دیکھ کر بہت تعریف کی۔ جہیز بھی اتنا تھا کہ لڑکے والوں کی فرمائش سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، اس لیے سب نے اس کی خوب تعریف کی۔ مگر اس کے بعد جب دولہے کو پتا چلا یہ لوگ تو جہیز میں بلٹ بائک نہیں دے رہے ہیں بلکہ پلسر بائک دے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک بلٹ بائک نہیں دیں گے میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بیچارے لڑکی والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے لڑکے والوں کی خوب خوشامد کی، مگر جہیز کا وہ لالچی دولہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کے والد نے بتایا انہوں نے بلٹ بائک کی بکنگ کر دی ہے، جیسے ہی بلٹ بائک آ جائے گی وہ انہیں دے دیں گے، لیکن اس بات پر بھی دولہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر بیچاری لڑکی والے پریشان ہوتے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بلٹ کے پیسے لڑکے والوں کو دے دی۔ پیسے پا کر دولہا بڑا خوش ہوا اور نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس بات کا پتہ دلہن کو لگا، یعنی جب اس بات کے بارے میں دلہن کو پتا چلا کہ لڑکے نے بلٹ بائک کی فرمائش کی اور اس کے بغیر نکاح کرنے سے منع کر دیا اور اب اس کے گھر والوں نے ان کو بلٹ کے پیسے دے دیے ہیں، تو دلہن اس بات پر ناراض ہوئی اور دلہن نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب دلہن کے اس فیصلے سے گھر آئے پوری بارات میں ہڑکم مچ گئی۔ لوگ دلہن کے پاس آئے اور دلہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کرنے لگے، مگر اب دلہن اپنے فیصلے پر اڑ گئی اور کہنے لگی
اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے، لیکن اب اس لالچی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا منظور نہیں۔ یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے۔ آخر کار لڑکی والوں کا بھی صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے جہیز کے بھوکے باراتیوں کو پکڑ کر باندھنا شروع کر دیا۔ معاملہ اور زیادہ بگڑتا، کسی نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا، جس کے بعد پولیس آئی اور بندھک بنائے ہوئے لوگوں کو تھانے میں لے گئے۔ لڑکی کے والد لیاقت علی نے پولیس کو بتایا کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کو بمشکل تمام چلاتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ 1 سال پہلے عزت نگر کے ذیشان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت جہیز کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کا سارا سامان بھی جٹایا۔ لیکن شادی سے 2-3 دن پہلے لڑکا بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگا اور اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا اسے بلیٹ بائک ملے گی تو ہی وہ نکاح کرے گا۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے پیسے جٹائے اور بلیٹ بائک لینے کے لیے بھی چلے گئے، مگر بلیٹ بائک نہیں تھا، یعنی بلیٹ بائک کچھ دنوں کے بعد ملتی، اس لیے ہم نے اس کی بکنگ کروا دی۔ اس کے بدلے میں پلسر بائک لے لی، مگر جب لڑکے کو پتا چلا یہ لوگ جہیز میں بلیٹ بائک نہیں دے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور شادی کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکے والوں کو بلیٹ بائک کے پیسے دے دیے، تب جا کر دولہا شادی کے لیے راضی ہوا۔ مگر جب اس بات کی خبر میری بیٹی سمرین تک پہنچی تو اس نے اس جہیز کے لالچی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد جب لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا اور کہنے لگا کہ ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ لڑکی شادی کرنے سے ایسے منع کر دے گی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو ہم کبھی ایسا نہیں کرتے۔ لڑکے نے کہا مجھے اس بات پر بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سمرین کے والد نے اپنے ہی ایک رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، جو بول چال اور ادب اخلاق میں بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد جو جہیز سجا کر رکھا گیا تھا وہ سب اس لڑکے کے گھر بھجوا دیا۔ آج سمرین کے اٹھائے ہوئے ایک قدم کے ہر طرف چرچا ہو رہی ہے اور چاروں طرف سمرین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اور سمرین کے فیصلے کے بارے میں اور ایسے جہیز کے لالچی لڑکوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ بیٹوں کو بیاہنا بہت آسان ہے، لیکن بیٹیوں کی شادی کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ اور یہ ساری مشکلات ہم نے اور آپ نے رسم و رواج کے نام پر، چلن کے نام پر، جماعت کے نام پر، خاندان کے نام پر اپنی طرف سے بنا کر رکھا ہے۔ ایسے رسم و رواج کا، جہیز جیسی لعنت کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بچیوں کے نصیب کو روشن فرمائیں اور جہیز کے لالچیوں سے اللہ پاک ہمارے معاشرے کو پاک فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔